اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کے گھر پر آدھی رات کو حملہ، چور کے گھر میں چور۔ آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے۔ ایسا فنی ڈرامہ جو ان لوگوں نے باقاعدہ پری پلان کے مطابق کیا، لیکن اداکاری میں مار کھا گئے اور سارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ معزز ناظرین، سامعین اور حاضرین، لمحہ فکریہ، پوری تحقیق سے یہ بات واضح اور کلیئر ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی پولیس نہیں آئی۔ انہوں نے 15 پر بھی کال نہیں کی کیونکہ یہ بات پولیس کے ریکارڈ میں ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی جیسے علی ویر منافق پڑوا کہتا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ پولیس آئی ہوگی۔ اس نے 15 پر کال کی، تھانہ میں رابطہ کیا، تو کم از کم بیوقوف ویڈیو تو بنا لیتا۔ دراصل چور کیا، یہ تو وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی کہ چور کے گھر میں چور، اپنے سنگی بیلی، اپنے یار۔ تو یہ ہے ڈرامہ کا سارا سین۔ تحقیق، انہوں نے تو ڈرامہ کیا ویوز کی خاطر، پر ان کے ہاتھ میں کیا آیا؟ ٹنکنا۔ اب سارے گاؤں میں بجاتے پھرو تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ علی ویر کے گھر پر آدھی رات کو حملہ۔ یہ ویڈیو اس کی کافی عزت کا باعث بنی ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کی اپنی جوتی اور قدرت کا زوردار تماچا ان کے منہ پر پڑا۔ واہ بھئی واہ، مزہ آ گیا۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ناظرین، جہاں ان کی حرکتیں اور ان کے کرتوت دیکھیے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے باقاعدہ پری پلان کیے اور اس دفعہ بھی سیم وہی طریقہ کار۔ علی ویر منافق نے پچھلی دفعہ بھی اپنی بیوی منافقہ ماچھن کو اس کے میکے بیچ دیا تھا، اور اس دفعہ بھی گھر سے باہر۔ اور ادھر شاہد ویر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس کے گھر میں موجود ہے، اور چور بھی یہی دیکھنے آئے تھے کہ یہ اس وقت کون سا خزانہ کھول کر بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس میں حصے دار ہیں۔ تو جہاں اس نے اسلم لائلک کا نام لیا تو سونے پر سہاگا، دونوں طرف سے بندر بانٹ۔ اندر کی بات ہے، وہ بھی اسی طرح لالچی اور مفاد پرست۔ کون؟ اسلم ویر لائلگ منافق پڑوا، دونوں حقیقی بائی بائی، ایک بڑا منافق اور ایک چھوٹا منافق۔ ان کی ڈرامے بازیاں آج کی ویڈیو مس نہ کیجیے، آخر تک ضرور دیکھیے ان کی کرتوتوں کے کٹھے چٹھے۔ معزز ناظرین، میں نے علی ویر منافق کوڈو کے چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان تھا علی ویر کے گھر پر آدھی رات کو حملہ۔ واہ بھئی واہ، کیا بات ہے۔ چور کے گھر میں چور اپنے ساتھی کو ملنے آئے ہوں گے، پھر انہیں کوئی بات یاد آئی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے نوک کیا اور چلے گئے۔ علی ویر منافق کوڈو، سچ سچ بتاؤ، سچی مچی یا جھوٹ جھوٹ؟ ڈرامہ تو کیا ہے، جھوٹ بھی بولا، مگر اداکاری صحیح طریقے سے نہ کر سکے، اور سارے کا سارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ اور پھر ڈرامہ باز اپنے چیلے سے پوچھ رہا ہے کیا ٹائم ہوا ہے؟ تقریباً 9:40، اور یہ کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے کوئی آئے ہیں
गेट को नॉक किया और फिर चले गए। इतनी देर में जब हम कोठे पर गए हैं, यानी कोठी के कोठे पर, तो गाड़ी जा रही थी। इन्होंने फ्रंट लाइटें तो देख ली, लेकिन बैक नजर नहीं आई। अगर गाड़ी गई है तो उसकी फ्रंट और बैक लाइटें जल तो रही होंगी। सिर्फ लाइटों का ही जिक्र कर देते तो काफी था। फ्रंट की लाइटें कहना जरूरी नहीं, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और चोर कभी भी दिन दहाड़े नहीं आते। ये रात का पहला पहर है और चोरी करने के वक्त का आपको सबसे ज्यादा इल्म है कि कौन सा टाइम सूटेबल होता है, क्योंकि जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो इस वक्त लोग जाग रहे होते हैं और हो सकता है वो ये भी देखने आया हो कि अंदर तुम और शाहिद क्या कर रहे हो सकता है तुम कोई खजाना लेकर बैठे हो। ऐसी तो कोई बात है कि शाहिद अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुम्हारे घर में मौजूद है और तुमने भी अपनी बीवी को उसके मैके भिजवा दिया है। लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था जब दिलावर पाकिस्तान आया, और दिलावर भाई के साथ भी अपने खूब ड्रामे रचाए। और ये तुम्हारा वतीरा है कि जब तक तुम ड्रामा ना करो रोटी हजम नहीं होती। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शीशा कमजोर तो होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। इसलिए अली वीर मुनाफिक पड़वा कोडू अपने आप से कहता है, पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। ये तो चाहता था कि दिलावर भाई कभी भी पाकिस्तान ना आए और ये आराम से उसकी जरी जमीन पर काबिज रहे, क्योंकि इसने तो सबको यही बताया हुआ है कि सब कुछ मेरा है। और जब दिलावर भाई ने अचानक आने का प्रोग्राम बनाया तो ये फिर रातों रात रेंट एक कार लेकर गया कि बाबा जी को लेकर आए, उन्हें सारी पट्टी पढ़ाए, उन्हें अपने साथ मिलाए। इसीलिए तो इसकी बीवी ने उस दिन एयरपोर्ट जाने के लिए बाबा जी को खूब तैयार किया, खूब खुशामद की, जराबें और जूती तक अपने हाथ से पहनाया, दुनिया को दिखाया। और इसने कहा कि मैं इसी तरह अपने अब्बू के साथ प्यार करती हूँ और आपको भी अपना बाप समझती हूँ। और दिलावर के आने पर जब इनकी दाल ना गली तो फिर इनको दौरे पे दौरा और गश पे गश पड़ने लगे, यहाँ तक कि इन्होंने बाबा जी को मुनाफिक तक कह दिया। और अब ये जो चोरी का ड्रामा है इसके पीछे कौन है? 4 बंदे। नंबर 1 अली वीर मुनाफिक कोडू, नंबर 2 इसकी बीवी मुनाफिका माचन, इसकी मुंह बोली बहन और फियाज चूची खुसरा। इनकी हर वीडियो के टाइम को ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 क्या है। बीवी को शिफ्ट किया, टिकट आए और फिर अली वीर मुनाफिक कोडू के घर पर आधी रात को हमला। मियाँ जब चोर आते हैं तो चोरी करके जाते हैं, दरवाजे नॉक नहीं करते। ये इन सब लोगों का प्री प्लान है, क्योंकि व्यूज गिर रहे हैं, रोटी हजम नहीं होती और इन सब को गैस की ट्रबल की वजह से दौरे पे दौरा पड़ता है। और आजकल ये गुब्बारे फुलाने वाली अली वीर मुनाफिक कोडू की मुंह बोली बहन, जो वकीलों की फैमिली से है और हर रोज केस करने की बातें करती है, एक दिन इन सब को मरवाएगी, क्योंकि वो बातें बहुत करती है, बड़ी बड़ी शेख चिली की तरह, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। इसने ड्रामा तो क्रिएट किया लेकिन नाकाम रहा। बकौल इसके कि चोर आए, जोर जोर से गेट को पीटा और चले गए। अली वीर मुनाफिक कोडू, सच सच बताओ, चोर थे या मेहमान? लगता है तुम्हारे मेहमान होंगे। चोर जब चोरी से आते हैं तो कुछ न कुछ करके जाते हैं, और जब वो आपका गेट नॉक कर रहे थे तो आपके किसी हमसायों को उसकी आवाज नहीं गई। रात के पहर में तो आवाज वैसे ही बहुत दूर तक चली जाती है, और जब ये चोर आए उस वक्त इतना ज्यादा टाइम भी नहीं था।
تمہارے مرض کا کوڈو اب کوئی علاج نہیں ہے، تمہارا یہ مرض لا علاج ہے، کیونکہ تم میں صرف ایک انا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نا تماشا ہو، کیونکہ ایسے انا پرست انسان اپنا فیصلہ ٹھونسنے کے لیے کئی ڈرامے کرتے ہیں۔ دراصل ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دلاور بائی بھی کبھی پاکستان آئیں گے، کیونکہ یہ تو اس کی ہر چیز پر قابض تھے۔ اس کا سالہ فیاض چوچی، جو مونا بھی اس دن اپنی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ وہ 14-15 سال کے بعد واپس آیا ہے، پتہ نہیں پھر انہیں واپس آنا سی کہ نہیں۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ علی ویر پڑوے نے کہا کہ ابا جی میرا حق مجھے دلوا دیں۔ کون سا حق؟ اور وہ حق نہ ملنے کی وجہ سے یہ تمہیں بیماری لاحق ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی زرعی زمین واپس لے لی۔ تم نے اپنے ابو کی خوشامد تو بہت کی، جہاں تک کہ ایئرپورٹ پر اس دن جانے کے لیے منافقہ نے کیسے بابا جی کو جوتے پہنائے، جرابیں پہنائیں، لیکن بابا جی پھر سے اڑ گئے، معاملہ بالکل برعکس، جس کی وجہ سے آپ دونوں منافق میاں بیوی نے اپنے باپ کو بھی منافق کہہ دیا۔ ذرا خود اندازہ لگاؤ کہ کم میٹھا کہ چم میٹھا۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کوڈو کی یہ کوٹھی نہیں، بھوت بنگلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ سچ اور حقیقت بڑے تلخ ہوتے ہیں۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ یہ دیواریں اس نے خود کھڑی کی ہیں، اس لیے اس کوٹھی نما بنگلے سے اب اسے بھوت تو نظر آئیں گے۔ اور یہ کل جو اس نے ڈرامہ کیا ہے، یہ باقاعدہ ان کا پری پلان ہے، لیکن اداکاری میں ناکام رہے۔ یہ ایک بہت بڑا فراڈی آدمی ہے، ہر جگہ پر لڑائی اور فتور ڈالنے والا یہ خود ہے، تیلی پھینک کر آگ لگانے والا۔ ایسے ہی نہیں، اس کے بھائی نے اس کا نام پڑوا رکھا، اور باپ نے اس کو کیا نام دیا؟ کنجر۔ بابا جی نے کہا یہ کنجر ہے، کنجر۔ اور یہی چیز اس کا بھائی دلاور کہہ رہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ جدوں ایک بندہ کنجر ہو جائے تو پھر ادا کی کیتا جا سکتا ہے۔ وہی بات کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ کہتا ہے پولیس آئی، کال کی، ناظرین وہاں کچھ ریکارڈ نہیں، اور چلو جیسے یہ کہتا ہے مان لیتے ہیں۔ اس نے 15 پہ کال کی، تھانہ سے اس کا رابطہ ہوا، پولیس آئی، لوگ باہر کھڑے ہیں، بات چیت ہوئی، سارا موقع ملاحظہ کیا، اور وہ انہیں ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے رپورٹ لکھوانے کے لیے؟ اور پھر اس نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ یہ ہر جگہ کی ہر منٹ پہ ویڈیو بناتا ہے، سوائے ایک باتھ روم کے۔ تو یہاں پر تو پولیس کا معاملہ تھا، چور کا معاملہ، تو یہ کیسے خاموش رہا؟ کیونکہ یہ پری پلان اور چور اس کا اپنا یار۔ علی ویر منافق، یاد رکھنا، یہ وہی متعلقہ تھانہ ہے تمہارے ایریے کا جہاں پر تمہاری چترول ہوئی تھی۔ معزز ناظرین، اس تصویر کو دیکھیں۔ لاسٹ ٹائم جب اس کی اسی تھانہ سے چترول ہوئی تھی تو اس کا کیا حال تھا، اور وہاں پر لے کر جانے والا کون تھا؟ اس کی بیوی کا بھائی فیاض چوچی خسرا۔ اور جب چتر کھا کے واپس آیا تو اس کو اپنی ہوش نہیں تھی، اسی لیے سارے ارد گرد بیٹھ کر افسوس کر رہے ہیں اور گرم پانی کی بوتلوں سے سیک بھی کر رہے ہیں۔ اب ذرا سا ٹھیک ہوا ہے تو اس کی منہ بولی بہن اس کو کہہ رہی ہے تو چل تمہیں کیس کر تے میں بھی آ رہی ہوں، چلو بھئی لگو اگے۔ اور یاد رکھنا، اگر فائل کھل گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، نہ روٹی تو نہ بوٹی، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، ذرا آپ خود سوچئے کہ علی ویر منافق کے
اوپر رات کے وقت اس کی کوٹھی پر حملہ ہوا ہے۔ یہاں پر تو اس کی منہ بولی بہن کو اڑ کر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں جائے، وہ تو شادی میں مصروف ہے۔ ادھر پرا دی کوٹھی اتے حملہ ہو گیا، پولیس آ جا رہی ہے، وہ پریشان ہے کہ اے ایتھے بیٹھی آرام نہ ڈھولکی پہ وجاندی ہے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جیسے علی ویر منافق ایک کوڑی دا بندہ نہیں تو وہ بھی عورتوں کے نام پر ایک سیاہ دبا ہے۔ صرف وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جیڑا مرضی آئے تینوں نوچ کھائے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی اوقات۔ جو یہ کہتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن ادھر یہ ویوز لینے کے لیے اور ادھر وہ ویوز لینے کے لیے کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پاگل پن کے دورے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے منہ پر چپیڑے مارتے ہیں۔ ادھر یہ پڑوا پولیس کی گاڑی کی آواز سناتا ہے۔ ڈونگی بابا دیکھیں کہ لالچ، ویوز اور دولت کے چکر میں یہ کیسی کیسی حرکات کرتے ہیں جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتی اور پھر اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس کو پتہ ہونا چاہیے اور اسے یہ سب کچھ معلوم ہے کہ جب پولیس اس طرح آتی ہے تو گھوم پھر کے نہیں چلی جاتی، وہ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں باقاعدہ رپورٹ لکھنے کے لیے کہ اگر آپ کو کچھ شک ہے تو ان کے نام بتا دیجئے، اگر کچھ بھی معلوم نہیں تو پھر رپورٹ نامعلوم افراد پہ لکھائی جاتی ہے۔ اور یہ کیسی پولیس ہے کہ بقول اس کے یہ کہہ رہا ہے کہ سختی بہت ہے اس لیے ویڈیو نہیں بنائی، اور انہوں نے کہا تھا، یعنی پولیس نے خود کہا کہ جب گاڑی سٹارٹ ہو تو آپ کلپ بنا لیجئے گا۔ تو پھر اسے چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے کہا اس پر عمل کرتا، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا، صرف گاڑی کی آواز سنا رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگا لیں کہ کیسا کریمنل ہے، منجا ہوا، ورلڈ وائڈ بات کرتے ہوئے دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ ہے وہ سدھا سدھا پینڈو، اندروں متے دا پورا۔ وہ باہر سے چکر لگایا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر شاید وہ کچھ نہ کچھ واردات نہ ہوئی ہو، کوئی چیز نہ پھینک کر گئے ہوں، کیونکہ جب پولیس آتی ہے تو وہ تو پھر سارا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، جس کو کہتے ہیں تھل بل کے دیکھنا۔ یہ کون سی پولیس ہے جو باہر سے ہو کر چلی گئی؟ اور یہ دونوں آرام سے اندر گئے اور پھر بیٹھ کر اب سنیں ان کی باتیں کہ یہ اندر آ کر کیا ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، اس کے منہ سے خود ہی نکل گیا ہے۔ کہتا ہے کہ ماری تے کسی نے چول ہی ہے، اے چول مارن والا کون ہے؟ علی ویر منافق کوڈو اور تمہارا چیلا، کیونکہ تم دونوں شیطان ہو۔ لوگ تو اب تمہیں کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں شیطان ابلیس۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اب ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، اور اب ہم ایک گارڈ بھی رکھیں گے۔ گارڈ تو بڑی دیر پہلے کا رکھنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ تو یہاں آتا ہے کہ اودے رہن دا انتظام، اودی روٹی کھانا پینا، وہ کس نے کرنا؟ کیونکہ یہ لوگ تو خود لوگوں کے گھروں میں جا کر کھاتے ہیں۔ کوٹھی تو نام کی کوٹھی ہے، اور اگر کوٹھی کے اندر کوئی آ جائے تو یہ اس کو توے پر رات کی روٹی تل کر دیتے ہیں، وہ بھی 12 بجے کے قریب، نہ اس کے ساتھ کوئی دہی، نہ اس کے ساتھ کوئی اچار، نہ چائے۔ پہلے وہ سوکھی روٹی چبائیں اور پھر چائے پئیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا جب ملکہ اور اس کی امی آئی تھیں تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تے ایتھے گارڈ رکھن دیاں گلاں کردا پیا۔ علی ویر منافق پڑوے، جتھے کوئی صحیح کام کرنا ہوتا ہے اوتھے تیری مت ماری جاندی ہے، بعد وچ پھر تو رون بہ جانا ہے۔ اور پھر آگے اس کی بکواس سنیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو میں اپنی اس ویڈیو میں
یہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ اس کا ذمہ دار کون کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، ٹاپ آف دا لسٹ دلاور، پھر نمبر 2 اسلم، نمبر 3 پہ بیچارہ چھوٹو ویر، اور نمبر 4 پہ دلاور کا سسر بھائی قمر اقبال، اور پھر 5ویں نمبر پر بھائی شاہد جو اس کا چیلا ہے، اس کا سسر عبدالستار۔ 5 لوگ ہیں، 5۔ ناظرین ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے اور پھر کومنٹس کر کے بتائیے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ پولیس کے ساتھ جاتا اور وہاں جا کر یہ رپورٹ میں لکھواتا، لیکن جہاں تو یہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے اور صرف ان کو پریشرائز کر رہا ہے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ پاکستان کے شیر جوانوں، بالکل ڈرنا نہیں، بلکہ مجھے تو اس پڑھوے کی باتوں پر ہنسی آ رہی ہے۔ علی ویر منفق کوڈو کہتا ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ یہ چول جس طرح ماری گئی ہے بہت ہی گھٹیا ترین حرکت کی گئی ہے، کیونکہ اگر ان سے کچھ اور نہیں ہو سکا تو وہ ہمیں اس طرح سے ڈرا دمکا رہے ہیں۔ کہندے کن کھول کے سن لیں، ہن کوئی معافی نہیں جے ہونی۔ کوڈو سب نے سن لیا ہے، اب تو اپنا انتظام کر لے۔ ایتھے تو دیکھ کے تو کی کرنا ہے، کیونکہ ادھر تے تو ہے تے تیرا چیلا، ایتھے تے تو اپنے سالیاں نو بھی نہیں بلایا، کہ ادھر 5 لوگ نے، پھر کی کریں گا؟ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پڑوے کوڈو سے کہتی ہوں، ٹیڈے تو اپنا بندوبست کر لے، ان کا خدا مالک ہے، دیکھا جائے گا، کیونکہ جب تم اس طرح کے ڈرامے اور حرکات کرو گے تو انہوں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی، وہ بھی مرد ہیں، مرد، تمہاری طرح نامرد نہیں، عورتوں میں نہیں اٹھتے بیٹھتے، ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ لیکن تجھے یہاں اسلم کا ذرا سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس نے تمہارے کہنے کی وجہ سے اس دن نالج ٹاکس کے خلاف ویڈیو بنا ڈالی۔ اس کے پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، تم نے غبارے میں ہوا بھری اور وہ گھومنے لگ گیا، کیونکہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، وہ وڈا پڑوا تے تو چھوٹا پڑوا۔ اس نے بھی تمہاری طرح ماں باپ کا خیال نہیں کیا، بہن کا خیال نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نالج ٹاکس کے خلاف ویڈیو بناؤں گا کیونکہ اسے تم سے ہمدردی ہے، وہ تمہارے ساتھ بیک ڈور پہ ملا ہوا ہے، اور نالج ٹاکس کے اس لیے خلاف ہے کہ نالج ٹاکس نے علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ مارچن، دونوں میاں بیوی، ان کے چنگل سے اس ماں بیٹی کو آزاد کروایا ہے، خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اپنے ناظرین، سامعین اور حاضرین کی بھرپور تعاون اور مدد کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں حق اور سچ۔ اب وہ آرام سے رہ رہی ہیں، لیکن تم دونوں کو چین نہیں آتا۔ تم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب تمہارے پیٹ میں یہ درد ہے کہ دلاور بھائی نے اپنی زرعی زمین واپس لے لی۔ اب تیرے پاس کیا رہ گیا ہے، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ ننگا ناوے کی تے نچوڑے کی، اور ادھر اسلم منافق لائی لگ بیک ڈور سے تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب وہ اسلم پڑوا جس کی آج کل 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں، تم دونوں کی ابھی تو اولاد نہیں، اور اتنا لالچ، جس دن دلاور بھائی آئے اور وہ ماں بیٹی آپ کے چنگل سے آزاد ہوئیں، اس دن تو یہ نالج ٹاکس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اسلم ویر لائی لگ منافق پڑوا، نہ تو ویر کے قابل ہے اور نہ وہ، تم دونوں چھوٹا اور بڑا، بے غیرت اور کنجر ہو۔ آج کس منہ سے تم منور کی تعریف کر رہے ہو؟ اس دن تو تم نے منور کی بیوی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے لیے، کیونکہ تم نے انہیں چینل بنا کر دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے
کہ منور ویر اس پر قابو پا گیا، جس کا پھر تمہیں بہت دکھ ہوا اور تم اپنی کوٹھی کے کوٹھے پر رو رو کر ویڈیو بناتے تھے کہ میرا بھائی ظالم ہے، اس نے میری بھابھی کو مارا، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے! واقعی تمہارے بابا جی، والد محترم اور بھائی دلاور نے ٹھیک کہا کہ تو کنجر ہے، کنجر، اور جب ایک آدمی کنجر ہو جائے تو پھر اس کا علاج ناممکن ہے۔ لیکن جہاں پھر بھی نالج ٹاکس تمہیں متنبہ کرتی ہے اور ساتھ ہی شاہد ویر کو کہ اپنے خونی رشتوں کو اس طرح ذلیل مت کرو، اور یہ سب میں اس لیے کہہ رہی ہوں تمہاری بوڑھی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے لیے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور مظلوم لوگوں کا ساتھ دینا ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں، جو لوگ ڈبو دیتے ہیں اوروں کا نشیمن، جو لوگ ڈبو دیتے ہیں اوروں کا نشیمن، وہ لوگ کبھی چین سے سویا نہیں کرتے، اور جن کا نگہباں ہمیشہ سے خدا ہو، اور جن کا نگہباں ہمیشہ سے خدا ہو، گرداب سفینہ وہ ڈبویا نہیں کرتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔